اچھا جی، یہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے یہ ہے کس مرض کی دعا؟ ہاں نہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ بہت اہم ادارہ ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پہ ہم جیسے ملکوں کے لیے جس کو ایک دہشت گردی کی لعنت کا سامنا ہے اور آئے روز آفات ہم پر ٹوٹ رہی ہیں. ہمارے لیے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہو سکتا ہے اس طرح کا کوئی بھی ادارہ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ نہ تو اس ادارے کو ہمیں عوام کو نہ اس کے فرائض کا پتہ ہے، نہ اس کی حدود و قیود کا پتہ ہے، نہ اس کے مقصد کا پتہ ہے، اور نہ ہی ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب سے زلزلے کے وقت یہ ادارہ معرض وجود میں آیا تھا اس وقت سے لے کر آج تک اس ادارے نے ایسا کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس پر ہم فخر کر سکیں یا ہم اس ادارے کے وجود کو جسٹیفائی کر سکیں. ابھی تک تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اس ادارے پر حکومت پاکستان بھی بے پناہ رقم خرچ کر رہی ہے اور جو فورن ڈونر ایجنسیز ہیں وہ بھی ڈالرز کی شکل میں اس کو بے پناہ پیسے دے رہی ہیں. اس ادارے کی جو تمام تر ایفرٹس ہیں، جو کوششیں ہیں، وہ ورکشاپس اور سیمینارز اور ٹریننگ تک ہی محدود ہو کے رہ گئی ہیں. آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ادارہ، اس کی زیر نگرانی مختلف ورکشاپس تو ہوتی ہیں، لیکن جب اس طرح کا کوئی ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے، کوئی چاہے وہ بم بلاسٹ ہو، چاہے کوئی قدرتی آفت ہم پہ ٹوٹ پڑے، اس کے نتیجے میں پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادارہ کہیں نظر نہیں آتا. اب یہ جو کل کا پلین کریش تھا، میرے ذہن میں کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا این ڈی ایم اے نے کہ ہم نے 2 انتہائی پروفیشنلز جو باڈیز ہیں، 2 ٹیمیں بنا دی ہیں جو اربن سرچ اینڈ ریسکیو کے نام سے بنائی گئی ہیں. ایک کراچی بھیج دی گئی ہے اور ایک اسلام آباد میں متعین کر دی گئی ہے، اور دونوں ٹیموں میں 86 لوگ شامل ہیں جو انتہائی تربیت یافتہ اور پروفیشنلز ہیں اور ان کو انتہائی جدید آلات سے لیس کیا گیا ہے. لیکن کل کے افسوسناک حادثے کے بعد مجھے تو جو اسلام آباد میں متعین ٹیم ہے اس کی کارکردگی کہیں بھی نظر نہیں آئی، جس میں 86 لوگ شامل تھے. ان کی کارکردگی بھی کہیں نظر آنی چاہیے تھی، لیکن میں تو نہیں دیکھ سکا کہیں پر بھی. بلکہ سر 1122 وہاں پہلے موجود تھی، اور 1122 کے علاوہ یار لوگ بیچارے کتنے سارے وہاں پہنچے ہوئے تھے. میں تو یہ حیران ہو رہا تھا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ پہنچنا بڑا مشکل ہے، عام لوگوں نے وہاں تک کہاں کیسے رسائی حاصل کرنی؟ یہی تو کام ہے جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، اس کا یہ کام ہے کہ جو عوام جو اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں امدادی کاموں میں، اور جو مختلف ادارے ہیں ہمارے ریسکیو کے نام پہ جو کام کر رہے ہیں، ان کی جو ایفرٹس ہوتی ہیں ایسے معاملات میں، ان کو مربوط شکل میں سامنے لایا جا سکے، عوام کو بھی ٹرین کیا جا سکے. اب ہمارے ہاں تو یہ جیسے میں پہلے عرض کیا ہے کہ دہشت گردی کی لعنت ہے، ہمیں تو آئے روز ایسے واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اس کو جو ریسکیو ہے اور اس طرح کے جو ڈیزاسٹر کے معاملات ہیں، اس کو ایک سبجیکٹ کی شکل میں ہمارے ہاں شامل کیا جائے، سکولز میں ٹریننگ دینی نصاب میں شامل کیا جائے. اس بات کو کہیں نظم و ضبط نظر نہیں آتا ایسے حادثے میں. میرا خیال ہے جو قائد اعظم صاحب نے فرمایا تھا نا جی نظم و ضبط کے لیے، وہ سوائے فوج کے کسی نے اس کو فالو نہیں کیا. صرف فوج میں آپ کو نظم و ضبط نظر آتا ہے، وہ کوئی ایکشن کر رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ کوئی اوپر سے کمان ہو رہی ہے اور پھر نیچے تک جا رہی ہے. اسی لیے پھر عوام میں جو ہے وہ بد اعتمادی پھیلتی ہے، بے چینی پھیلتی ہے. جب وہ اس طرح کی جب بھی قوم کو صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو لوگوں کو ایک اسٹرینتھ ملنی چاہیے کہ وہاں پہ ریلیف ایفرٹس ہو رہی ہیں، ریسکیو ہو رہے ہیں، لیکن لوگوں میں اب اعتماد نام کی چیز نہیں رہی. اب جس طرح کے رحمان ملک صاحب کل جو بیانات فرما رہے تھے، اسی وجہ سے لوگوں میں بد اعتمادی بڑھتی ہے. جب وہ نظم و ضبط کا فقدان دیکھتے ہیں، کوئی ادھر منہ اٹھا کے جا رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اور پھر پوری قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. عجیب عجیب بیان دینے سے کہ جو ایک انفارمیشن ہے وہ پوری قوم کے ساتھ اخلاص کے ساتھ شیئر کی جائے، سائنسی بنیادوں پر بتایا جائے. یہ جو کل صرف ایئرپورٹ پر ایک ڈیسک بنا دیا گیا ہے، یہی جو ڈیسک تھا یہ وزارت داخلہ کے تحت بننا چاہیے تھا کہ وہ جو میڈیا کو بھی صحیح انفارمیشن دیتا اس ڈیسک سے ملتی، اور پھر قوم جو ہے وہ میڈیا کے تھرو صحیح صورتحال سے آگاہ ہوتی. تم تو پڑھ لکھ کے کافی چلاک ہو گئے ہوئے نا، جو تمہاری نظر والی اینک سے بھی لگتا ہے. عام لوگ جو ہے نا، عام لوگ میں نے دیکھا وہ ٹی وی کے آگے بیٹھ کے تو غصہ نکال رہے تھے، یہ جو کہہ رہا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے. ایمان سے لوگوں نے کہا کہ یار یہ جو بیان دے رہے ہیں نا رحمان ملک صاحب یا قائرہ صاحب یا فلانا صاحب،
یہ دیکھنا غلط ہوگا انہوں نے پھر بیان بدل لینا ہے. لوگ اب یہ کہنا شروع ہو گئے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے نا کہ لوگوں کا اپنے حکمرانوں پر اعتبار نہیں رہا. یعنی جو بات پبلک یہ سمجھتی ہے کہ جو بات رحمان ملک صاحب کہہ رہے ہیں اس کا الٹ کر لو تو سچ سامنے آ جائے گا. یہ بہت افسوس کی بات ہے, بدقسمتی کی بات ہے یہ. سر کئی لوگوں کے ذہنوں میں کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جیسے ادارے جو ہیں یہ صرف امیر ملک افورڈ کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. نہیں, یہ بھی ایک بالکل غلط تصور ہے کہ یہ صرف امیر ملکوں کے چونچلے ہیں. دیکھو جس ملک میں بھی یہ جب کوئی ملک جو ہے وہ اس طرح کی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور ایک ہی طرح کی مصیبت اس پہ بار بار ٹوٹتی ہے تو وہ پھر وہ اس ملک کا قومی مسئلہ بن جاتا ہے. اس لیے اس سے نمٹنے کے لیے کوہیرنٹ قسم کی ایفرٹ چاہیے, اور ان ایفرٹس کو جو مربوط کرنے والے ادارے ہیں وہ اسی طرح کے ادارے ہی ہوتے ہیں. اب میں تمہیں مثال دیتا ہوں, کیوبا میں سمندری طوفان ایک بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا پرابلم ہے وہاں پہ. جب بھی یہ آتا ہے تو وہاں پر اس سے پہلے وہاں پہ ادارہ وجود میں آتا ہے اسی طرح کا, اور وہ اس کو ایک قومی مسئلہ سمجھ کے اس سے نمٹنے کے لیے ایک مربوط حکمت عملی ترتیب دیتا ہے. اس کے بعد کے حالات دیکھ لو کہ جو 2005 میں ہریکین آتا ہے وہاں پہ کیوبا میں, وہی جو طوفان ہے وہ فلوریڈا میں 96 بندے لقمہ اجل بن جاتے ہیں اس سمندری طوفان کے نتیجے میں. لیکن کیوبا جو بہت کم وسائل کا مالک ملک ہے, بہت غریب ملک ہے, وہ جو ہے وہاں پر اسی سمندری طوفان کے نتیجے میں صرف 4 لوگ مرتے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک اور سمندری طوفان آتا ہے اور اس میں بھی جو کیوبا کے ارد گرد کے ملک ہیں وہاں پہ 600 اموات ہوتی ہیں ایک سمندری طوفان کے نتیجے میں, لیکن اس میں بھی کیوبا میں صرف 4 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوتے ہیں. مینجمنٹ ایسی ہے نا یہاں تو یار سائیکل والا بیچارہ ٹرالی کے نیچے آ جائے تو وہ نہیں سنبھالا جاتا. تم سڑک پہ دیکھو کس طرح کی بد نظمی ہوتی ہے. 47 بندے تو صرف تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں, وہ ریسکیو والے بیچارے بکھیوں میں سے نکل کے پکڑ رہے ہوتے ہیں. قوم کو ٹرین نہیں کیا گیا نا. یہی جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے جو ہمارے اعلیٰ حکام ہیں یہ اس مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے جو خیبر پختونخوا میں جو سیلاب نے خوفناک صورت اختیار کر رکھی ہے. اس پہ ان کا فرمان یہ تھا کہ یہ ضلعی حکومتوں کا کام ہے اور اس پہ قوم کو ایجوکیٹ کیا جانا چاہیے. بھئی آپ کس سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ قوم کو ایجوکیٹ کریں؟ یہ تو آپ کا بنیادی فرض ہے کہ آپ قوم کو ایجوکیٹ کریں. حضور والا, آپ قوم کو بتائیں کہ ایسے معاملات میں جو پبلک ہے اس کو کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اور یہ اگر ایجوکیٹ کر دیا جائے تو یہی جو پبلک ہے جو آج آپ کے لیے مسائل کا باعث بنتی ہے ایسے ریسکیو کاموں میں, یہ آپ کے لیے ممد و معاون ثابت ہو سکتی ہے, آپ کا دست و بازو بن سکتی ہے. سال 6 مہینے بعد اگر ایسا واقعہ ہوتا ہے تو آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے. باقی سارا سال سارا 6 مہینے آپ دفتروں میں بیٹھ کے چھلیاں بن رہے ہوتے ہیں. اس میں آپ لوگوں کو بتائیں, ان کو ایجوکیٹ کریں. بالکل, یہ جمائکا ویسٹ انڈیز میں یہی ہوا کہ وہاں پہ جو سمندری طوفان سے نمٹنے کے لیے لوگوں کو اس طرح ایجوکیٹ کیا گیا کہ اب جب بھی وہاں کے جو ساحلی علاقے ہیں, بلکہ پورا وہ ہے ہی تو وہ سارے کا سارا ساحلی علاقہ ہے, وہاں پہ آئے روز یہ واقعات پیش آتے ہیں. تو یہ کام جو ہے یہ بنیادی طور پر جو نجی تنظیمیں وہ یہ کام کرتی ہیں, رضاکار تنظیمیں یہ کام کرتی ہیں. لوگوں کو گھروں سے نکال کر محفوظ مقامات پر پہنچانا یہ ایک بہت کار دارد ہے, بہت مشکل کام ہے. لیکن وہاں پہ اس ملک میں یہ جو ہے ٹرین اس طرح کیا گیا لوگوں کو کہ لوگ یہ کام آسان انداز سے انجام دیتے ہیں. سر واقعی یہ جو سیلاب کے حوالے سے فوٹیج چل رہی ہے اس میں لوگ اپنی مدد آپ کر رہے ہیں, کوئی بھی مدد کرنے والا ہاتھ نظر نہیں آ رہا. ہاں, وہاں پہ بھی سیلاب نے بہت خوفناک صورت اختیار کر لی ہے, اور ادھر بھی یہی مسئلہ درپیش ہے کہ کوئی ایسی مربوط ایفرٹس نظر نہیں آ رہی ریسکیو کی. لیکن اس مسئلے پر ہم بریک کے بعد بات کریں گے. ناظرین, ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.